عبارت ہماری یہاں سے ہے کہ وَإِذَا قُلْنَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُكَلِّمُ أَنْبِيَاءَهُ فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يُوجِدُ الْكَلَامَ وَالْأَصْوَاتَ الْمَفْهُومَةَ بِكَيْفِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ وَيَسْمَعُهَا الْأَنْبِيَاءُ وَيُدْرِكُونَهَا۔ یہاں پہ مصنف یہ کہتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ بحث میں یہ بات واضح کی کہ اللہ کے جو کلام کا معنی ہے وہ بمعنی فعل کی ہے، اور کسی بھی فعل کو عربی زبان کے جو فصاحت کے اصول ہیں، فصاحت و بلاغت کے، ان اصولوں کے مطابق کوئی بھی فعل ہے اسے ہم کلمہ اور کلام کہہ سکتے ہیں، کیونکہ فعل جو ہے وہ کشف کرتا ہے، پردہ اٹھاتا ہے کسی چیز کی قدرت سے، جیسے کہ انسان کا جو کلام ہے، انسان کے جو الفاظ ہیں وہ پردہ اٹھاتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے وہ جب یہ کہا جاتا ہے، احادیث بھی مصنف نے نقل کی کہ اللہ نے جو ہے وہ کلام کیا کن فیکون، تو اس کی تفسیر اہل بیت المسلم نے کیا بیان کی؟ یہ کن کوئی کلام نہیں تھا بلکہ یہ فعل تھا، اور اس فعل کو جو ہے وہ اللہ نے کلام سے تعبیر کیا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کہا، جیسے اس کائنات کو کلمات کہا، اسی طریقے سے کن فیکون کے لیے بھی لفظ قول کیا استعمال کیا، فقال لہ، اس کو کہتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے نا کالا جو ہے کہنے کے معنی میں، یہ بھی کرنے کے معنی میں ہے، تو یہ فعل کے معنی میں ہے۔ تو اس کے بعد یہ سوال ہوا کہ چلیں یہ تو بات یہاں تک جو بات سمجھ آ رہی ہے کہ جب بھی اللہ کہتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کرتا ہے، یعنی فعل ہے اس کا۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ انبیاء سے کلام کرتا ہے، پھر یہاں پہ کیا معنی کریں گے؟ تو مصنف کہیں گے کہ یہاں پر بھی ہم اسی فعل والی معنی کریں گے، لیکن اس کا تھوڑا زاویہ بدل جائے گا کہ اب جو ہے وہ اللہ انبیاء کے لیے کیا کرے گا؟ آواز کو پیدا کرے گا، یہ مطلب ہو جائے گا کہ اللہ، یعنی یہاں پہ کلام کے کیا مطلب ہو جائے گا؟ یعنی خالق الاصوات، کہ اللہ یہاں پہ آواز کو پیدا کرتا ہے، یا اللہ جو ہے وہ ایک ایسی کیفیت کو پیدا کرتا ہے انبیاء کے اندر کہ جس سے انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اور کیا حکم دے رہا ہے۔ تو لہٰذا یہاں بھی بمعنی خلق کی لیں گے، بمعنی فعل کے لیں گے، لیکن وہ فعل کس چیز کا ہوگا؟ یعنی اصوات، چیزوں کو کیا پیدا کرنا، اصوات کو۔ اور مصنف نے یہاں پہ پھر قرآن مجید کی آیت سے اس بات کو واضح کیا کہ قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ جب اپنے انبیاء سے کلام کرتا ہے، اپنے رسول سے کلام کرتا ہے، تو اس کے اللہ نے تین جو ہے وہ طریقے بیان کیے ہیں کہ تین کیٹیگری سے وہ کلام رکھتا ہے۔ یہ آیت مصنف نے یہاں پہ نقل کی کہ کسی بھی بشر سے اللہ جب کلام کرے گا، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، تو کلام کا پہلا طریقہ تو کیا ہوگا؟ وحی کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ وحی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کے دل میں خیال ڈال دینا، اسی کو کیا کہا جائے گا؟ کلام کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کلام کیا، اللہ نے کوئی گفتگو نہیں کی، یہاں پہ کوئی آواز بھی پیدا نہیں کی، بلکہ اس کے دل میں وہ جو اللہ کہنا چاہتا تھا وہ خیال اس کے دل میں پیدا کر دیا۔ او من وراء حجاب، یا جو ہے وہ کلام کرتا ہے حجاب درمیان میں ہوتا ہے، حجاب کے پیچھے ہے۔ اس کی مصنف مثالیں دیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب وہ کلام کیا گیا تو درخت کے اندر کیا ہے؟ آواز پیدا کی گئی، تو درخت کیا بن جائے گا؟ حجاب بن جائے گا۔ تیسرا طریقہ کیا ہے کہ او یرسل رسولا، کہ وہ فرشتہ کیا بھیج دیتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا کلام لے کر آ جاتے ہیں، تو یہ بھی کہ اللہ کے کلام کرنے کے تین طریقے ہو گئے۔ تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ وحی کو ایجاد کر دینا، یعنی اس رسول اور اس بشر کے دل میں ایک کیفیت اور مطلب کو ایجاد کر دینا، یہی کیا کہلاتا ہے؟ کلام کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے درخت کے اندر آواز کو پیدا کر دینا، اسی طریقے سے فرشتوں کو پیغام دے کر بھیج دینا، تو یہ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کلام کہا جاتا ہے۔ تو اگر دقت سے یہاں پہ دیکھا جائے تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ ایک چیز کو خلق کیا جا رہا ہے، وحی میں کیا ہے؟ اس خاص کیفیت کو خلق کیا جا رہا ہے، اور درخت میں بھی کیا ہے؟ آواز کو خلق کیا جا رہا ہے، اور فرشتہ جو بھیجنا ہے یہ بھی ایک فعل ہے، فرشتہ کو کیا بھیجا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ کلام یہاں پر بھی فعل کے معنی میں کیا ہے؟ استعمال ہوا ہے۔ یہ بھی انسانی جو ہے جو کلام کا ہم معنی کرتے ہیں کہ اپنی جو ہے وہ زبان کو حرکت دینا اور حلق کو حرکت دینا، یہ اس معنی میں کیا استعمال نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان جسمی جو چیزیں ہیں، جو ادوات ہیں، جو مادی وسائل ہیں، اللہ کی ذات اس سے کیا ہے؟ پاک اور منزہ ہے۔ تو لہٰذا اگر وہ چاہے تو ڈائریکٹ بھی خیال ڈال سکتا ہے، جسے الہام اور وحی کہتے ہیں، اگر وہ چاہے تو کسی درخت وغیرہ میں یا کسی بھی چیز میں پیغام آواز پیدا کر سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو کسی فرشتوں کو کیا ہے؟ بھیج سکتا ہے۔ تو یہ ساری کلام کی کیا ہے؟ مختلف صورتیں ہو جائیں گی۔
اب عبارت کی طرف چلتے ہیں۔ وَإِذَا قُلْنَا، جب ہم کہتے ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ یکلم انبیاءہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء سے کلام کرتا ہے، فَمَعْنَاهُ، تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ انہ یوجد الکلام، کہ وہ کلام کو ایجاد کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، کلام کیا مطلب؟ واو تفسیریہ، یعنی والاصوات المفہومہ، یعنی وہ آوازوں کو کیا ایجاد کر دیتا ہے۔ کون سی آوازیں؟ کہ جنہیں سمجھا جاتا ہے۔ اب وہ آوازوں کو کیسے ایجاد کرتا ہے؟ بکیفیت معینہ، ایک خاص کیفیت میں۔ فَيَسْمَعُهَا الْأَنْبِيَاءُ وَيُدْرِكُونَهَا، پس جب اس نے آوازوں کو خلق کیا تو انبیاء کیا کرتے ہیں؟ ان آوازوں کو سنتے ہیں، اور یدرکونہا، اس کا معنی کیا؟ درک کر لیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی کلام کس معنی میں ہوا ہے؟ کلام یہاں پر بھی کیا؟ ایجاد کے معنی میں ہوا ہے، فعل کے کیا معنی میں استعمال ہوا۔ تو لہٰذا یہ جو کلام ہے، یہ انبیاء سے بھی جب کلام کیا جا رہا ہے تو یہ بھی فعل کے معنی میں لے رہے ہیں، اور فعل کیا ہے؟ حادث ہے۔ تو لہٰذا کلام کیا ہو جائے گا؟ اللہ کی مخلوق ہو جائے گا، کہ اللہ نے اس آواز کو کیا پیدا کیا ہے۔ تو یہ مکتب امامیہ کا یہ نظریہ ہو جائے گا کہ یہ کلام کو کیا ہے؟ مخلوق کہتے ہیں، حادث کہتے ہیں، قدیم کیا نہیں مانتے، جبکہ اشاعرہ وغیرہ سے قدیم مانتے ہیں۔ وَهَذَا الْكَيْفِيَّةُ تَكُونُ بِثَلَاثَةِ أَنْحَاءٍ، یہ جو آواز پیدا کی جا رہی ہے، یہ کلام پیدا کیا جا رہا ہے، اس کی جو ہے وہ 3 قسمیں جو ہے وہ ہوتی ہیں۔ پہلی چیز کو وحی کہتے ہیں۔ وحی کی کیا تفسیر ہے؟ وحی کا کیا معنی ہے؟ وَهُوَ الْإِلْقَاءُ الْخَفِيُّ فِي نُفُوسِ الْأَنْبِيَاءِ، القاء الخفی، مخفی طریقے سے ڈال دینا، القاء کرنا، جیسے درس القاء کر رہے ہیں، یعنی مخفی طریقے سے ڈال دینا۔ مخفی کیا مطلب؟ کہ اس میں جو آواز ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی، مخفی طریقے سے جو ہے وہ آواز کہاں پہ وہ بات پہنچا دی جاتی ہے؟ فی نفوس الانبیاء، انبیاء کے نفوس، یعنی انبیاء کا جو نفس ہے اس کے اندر یہ ایک مطلب کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ وہ جو قرآن مجید میں ہے کہ یہ قرآن ہم نے آپ کے دل کے اوپر کیا نازل کیا، تو قرآن کے بعض کا نازل کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا کہ وہ ڈائریکٹ وہی جو ہے وہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کیا نازل کی جاتی تھی، وہ حضرت جبرائیل کیا لے کر نہیں آتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا تھا۔ یا دوسرا طریقہ کار کیا ہے کہ من وراء حجاب، کہ درمیان میں کیا ہے کہ حجاب ہوتا ہے، یعنی بأن یوجد الکلام فی الموجودات، کہ اللہ کی ذات کلام کو ایجاد کرتی ہے، کہاں پہ؟ موجودات میں، جو چیزیں پہلے سے موجود ہیں۔ فیسمع صوت، پس یہاں پہ آواز سنی جاتی ہے، یعنی آواز ایجاد ہوگی تو آواز سنی جائے گی، لیکن ولا یرا المتکلم، متکلم کیا ہے؟ نہیں دیکھا جا سکتا۔ کما حصل لموسیٰ علیہ السلام، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس طرح کا کیا ہے ورائے حجاب سے آواز پیدا کی گئی تھی۔ تیسرا کیا ہے کہ ارسال و ملک، ارسال و ملک، ملک سب نہیں، ملک ہو جائے فرشتہ، ٹھیک ہے، کہ فرشتے کو کیا ہے؟ بھیجا جانا۔ وہ جبرائیل علیہ السلام، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے جن کی کیا ڈیوٹی ہے۔ فیکلم النبی عن اللہ تعالیٰ، پس وہ نبی سے کلام کرتا ہے، لیکن کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَإِلَىٰ هَٰذِهِ الطُّرُقِ الثَّلَاثِ، انہی 3 طریقوں کی طرف یشیر ذکر الحکیم، اللہ تعالیٰ کی جو کلام ہے وہ اشارہ کرتا ہے اپنے اس قول کے ساتھ کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، یہ ہو گیا۔ ھذا ما ترشدنا الیہ، یہ وہ بات تھی کلام کے متعلق جس کی طرف ہمیں رہنمائی دیتی ہے، ترشدنا ہمارے لیے مرشد بنتی ہے۔ ھذا ما ترشدنا الیہ ادلۃ العقل والنقل، ہاں ادلہ کی جو ہاں ہے، میرے پاس 2 نقطے نہیں لگے ہوئے، یعنی ادلۃ العقل والنقل، یعنی عقل اور جو نقل کے دلائل ہیں وہ یہ بات ہمیں واضح کرتے ہیں کہ کلام جو ہے وہ صفت ذات نہیں ہے بلکہ صفت فعل ہے۔ غیر مگر یہ کہ ان لمتکلمی المعتزلہ والاشاعرہ، جو معتزلہ اور اشاعرہ کے متکلمین ہیں، رأیان آخران، ان کے کیا ہیں؟ 2 اور نظریات ہیں۔ نشیر الیہما فیما یلی، ہم آنے والی گفتگو میں کیا ہے معتزلہ اور اشاعرہ کے ہاں بیان کریں گے کہ وہ کلام کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے جو معتزلہ کے نظریہ ہے، تو معتزلہ کے نظریہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام بس آواز کو خلق کرنا ہے، وہ اسی کو کلام کہتے ہیں، باقی چیزوں کو وہ کلام کہتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہمارا اور معتزلہ کا کیا اختلاف ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا جو خلق کر دینا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اس کائنات کو خلق کرنا، ہمیں خلق کرنا، یہ بھی کلام ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کا کن فیکون کہنا، یہ بھی کیا ہے؟ کلام ہے۔ تو انہی کلام میں سے ایک مصداق کیا ہے کہ اللہ آوازوں کو خلق کرتا ہے، یعنی ہمارے یہاں جو کلام کا دائرہ وہ وسیع ہے کہ چاہے آوازوں کو خلق کیا جائے یا آواز کے علاوہ کسی چیز کو خلق کیا جائے، دونوں کو ہم کیا کہیں گے؟ کلام کہیں گے۔ لیکن معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، فقط آوازوں کو اگر خلق کیا جائے گا تو اس سے کلام کہا جائے گا، اگر آوازوں کے علاوہ جو انسان کو خلق کیا گیا اس سے کلام پھر نہیں کہا جائے گا، جبکہ مصنف اس کے دلائل دے چکے ہیں
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کہنا، کائنات کی چیزوں کو کلمات کہنا. اور یہ جو قرآن مجید کی آیت تھی کہ اس میں کلام کے 3 طریقے بتائے، اس میں کہ وحی بھی ہے، وحی میں تو آواز ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے فرشتے کو بھیجنا، اس میں بھی کیا آواز نہیں ہوتی. تو یہ بہت ساری کلام کے ایسے طریقے بھی قرآن نے بیان کیے ہیں کہ جس میں آواز کو خلق نہیں کیا جا رہا، فرشتہ بھیجا جا رہا ہے، ڈائریکٹ جو ہے وہ بات دل کے اوپر نازل کی جا رہی ہے، یا جو ہے وہ آپ کیا کہہ دیں کہ خلق کیا جا رہا ہے، بندے کو خلق کیا جا رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خلق کیا جا رہا ہے. تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے معتزلہ کہ آپ نے کلام کا ایک مصداق فقط بیان کی ہے، جبکہ جو باقی مصادیق ہیں کلام کے وہ آپ نے چھوڑ دیے، ان کو بھی کلام کہنا چاہیے، اس کے اوپر بھی کیا ہے ہم دلائل ذکر کر چکے ہیں. قال المعتزلہ، تو یعنی نظریت المعتزلہ کیا ہے کہ ایجاد الحروف والاصوات، کہ وہ کلام کی تفسیر کیا کریں گے کہ حروف اور اصوات کو ایجاد کرنا. اچھا، معتزلہ اور امامیہ جو ہم ہیں یہ دونوں ایک بات میں شریک ہو جائیں گے کہ دونوں کے نزدیک کلام کیا ہو جائے گا، صفت فعل ہو جائے گی، یعنی علم کی طرح کی صفت نہیں ہے کہ جو قدیم ہو. یعنی ہم دونوں کیا کہیں گے کہ کلام کیا ہے، حادث ہے اور مخلوق ہے. ہم جو کلام کو کہہ رہے ہیں مخلوق ہے تو وہ اس کا دائرہ کار کیا وسیع ہے، کسی بھی چیز کو خلق کرنا ہم اسے کس میں ڈال رہے ہیں، کلام کی کیٹیگری میں ڈال رہے ہیں. جبکہ معتزلہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اگر وہ جس چیز کو خلق کیا گیا ہے اس کا تعلق حروف اور آوازوں سے ہو تو اسے ہم کلام کہیں گے، اگر اس کا تعلق حروف اور آوازوں سے نہیں ہے تو اسے ہم کلام نہیں کہیں گے. یہ فرق ہے. یعنی جو عشاعرہ جو اہل سنت اور ابو حنیفہ والے ہو جائیں گے وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، یہ صفت ذات ہے، وہ کلام کو قدیم مانتے ہیں، لیکن ہم کیا کلام کو حادث مانتے ہیں. ان کا بھی نظریہ بیان کریں گے عشاعرہ والوں کا. تو لہٰذا معتزلہ کیا ہے، ایک بات میں ہمارے ساتھ ہو جائیں گے کہ ہم بھی کلام کو حادث اور مخلوق کہتے ہیں، وہ بھی کلام کو کیا حادث اور مخلوق کہتے ہیں، بس وہ اس کا ایک ہی مصداق بیان کرتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں کیا ہے، ہر جو اللہ کی خلقت ہے وہ کلام کا مصداق ہے. قال المعتزلہ تو وجمع من متکلم الامامیہ، مصنف کہتے ہیں کہ معتزلہ بھی کہتے ہیں اور من متکلم الامامیہ، اور امامیہ متکلمین میں سے جمع، یعنی ایک گروہ کا یہ کہنا ہے. یعنی امامیہ جو ہمارے شیعہ اثنا عشریہ والے ہیں ان میں سے بھی کچھ لوگ معتزلہ والے نظریے کے قائل ہیں، ٹھیک ہے. یعنی یہ پھر امامیہ کا کیا اتفاق کی نظریہ نہ ہوا، ٹھیک ہے. تو ان کا کیا کہنا ہے کہ ان کلام تعالی بمعنی، کہ اللہ کا کلام کس معنی میں ہوتا ہے، بمعنی ایجاد ہی الکلام، کہ جب بھی اللہ کی ذات کلام کو ایجاد کرے گی تو اسے کیا کہا جائے گا کہ اللہ کی ذات کیا ہے، متکلم ہے. کلام سے کیا مراد پھر لیتے ہیں، اے الحروف والاصوات، کہ حروف اور اصوات. اور اس کو ایجاد اللہ کہاں پہ کرے گا، فی الاشیاء، چیزوں میں، مختلف چیزوں میں اللہ جب آوازوں کو ایجاد کرے گا تو اسے کیا کہا جائے گا کہ اللہ نے کیا کلام کیا ہے. تو انسان جو کلام کرتے ہیں وہ اپنی زبان اور منہ کے ذریعے سے آواز ایجاد کرتے ہیں، تو اللہ جو جب کلام کرے گا تو وہ جو مختلف چیزیں ہیں ان کے اندر کیا ہے، آواز کو کیا ایجاد کر دے گا. وَاسْتَدَلُّوا عَلَيْهِ، اور اس کے اوپر انہوں نے استدلال کیا کس بات کے اوپر، کہ انہوں نے کہا کہ آپ کلام کا معنی دیکھیں کہ بین الکلام هو الحروف والاصوات، کہ کلام کہتے ہی کسے ہیں، حروف اور اصوات کو کہتے ہیں. وَهَذَا الْمَعْنَى يَسْتَحِيلُ قِيَامُ بِهِ تَعَالَى، اور یہ جو اصوات اور حروف کا جو معنی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کیا ہے، محال ہے. کیوں، لِاسْتِلْزَامِهِ الْأَدْوَاتُ الْمَاضِيَّةُ، کیونکہ یہ مستلزم ہے کس چیز کو، کہ کوئی مادی ادوات ہونے چاہیے، تبھی تو جو ہے یہ آوازیں پیدا ہو سکتی ہیں. کہ ایک بندہ جو آواز پیدا کر رہا ہے تو اس کے پاس کم از کم زبان ہونی چاہیے، گلا ہونا چاہیے، تب وہ آواز ایجاد کر سکتا ہے. تو یہ والا معنی اگر آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں کہ اللہ آواز ایجاد کرتا ہے اپنے اندر سے، تو آپ کہتے ہیں اپنے اندر سے کیسے ایجاد کرتا ہے، اس کے پاس وہ مادی وجود تو نہیں رکھتا، وہ کیسے ایجاد کرتا ہے. تو لہٰذا یہ والا معنی اللہ کے لیے کیا ہے، محال ہے. اللہ معرفتہ، جیسا کہ آپ جان چکے ہیں. بس پھر کلام کا ہم کیا معنی کریں گے کہ آواز تو ایجاد کرنی ہے، اب وہ اپنے اندر سے تو آواز ایجاد نہیں کرے گا کیونکہ وہ نقص سے کیا مبرہ ہے، اس کے پاس جسم نہیں ہے. فَيَكُونُ كَلَامُ تَعَالَى، پس اللہ تعالیٰ کا کلام کیا ہو جائے گا، هُوَ الْحُرُوفُ وَالْأَصْوَاتُ، وہ حروف اور اصوات ہی رہیں گے، لیکن کون سے، القائمۃ بغیرہ، کہ جو حروف اور اصوات اللہ کی ذات سے پیدا نہ ہوں، بلکہ کہاں سے پیدا ہوں، بغیر ہی، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور ذات سے پیدا ہوں. لیکن وہ جو کسی اور ذات میں یہ حروف وغیرہ پیدا ہو رہے ہیں، یہ کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں، بِإِیجَادٍ مِّنْهُ سُبْحَانَهُ، یہ اللہ تعالیٰ کے ایجاد کرنے سے سبب سے ہوں. یعنی اللہ کیا کرے گا، ان آوازوں اور حروف کو ایجاد کرے گا چیزوں میں، تو ان چیزوں میں کیا آواز پیدا ہو جائے گی. تو بس انسان میں جب آپ کلام بولتے ہیں تو انسان خود اپنے وجود سے اس کو ایجاد کرتا ہے، لیکن جب اللہ کے لیے آپ بات کرتے ہیں تو اللہ اپنے وجود کے اندر سے اس کو ایجاد نہیں کر رہا، بلکہ وہ کسی اور وجود میں کیا ہے، اس آواز کو ایجاد کر رہا ہے. وثانی، یہ ان کی پہلی دلیل ہوگی. دوسری ان کی دلیل کیا ہے، وہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ
فی البقعۃ المبارکہ، ٹھیک ہے، آگے کیا ہے، من الشجرۃ، میرے پاس یہ نہیں لکھا من الشجرہ، حذف ہو گیا پرنٹنگ میں، ہاں من الشجرہ، من الشجرہ کا لفظ ہے کہ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، کہ جب ہم نے جو ہے وہ وادی ایمن کے شاطی سے، ٹھیک ہے، اس کے ساحل سے یہ ندا دی، ایک مبارک جگہ پہ وہ تھا، اور کہاں سے یہ ہم نے ندا دی، من الشجرۃ، درخت میں سے، یعنی آواز کہاں سے پیدا ہوئی، درخت میں سے، اور وہ درخت کے اندر سے کیا ندا تھی کہ انی انا اللہ رب العالمین، یہ کیا آواز تھی کہ میں کیا ہوں، اللہ ہوں جو عالمین کا کیا ہے، رب ہے۔ اب انہوں نے یہ قرآن مجید کی آیت دی کہ انہوں نے کیا کہا کہ اب دیکھیں یہاں پہ جو اللہ نے ندا دی وہ کیسے ندا دی کہ فَإِنَّهُ تَعَالَى كَلَّمَ مُوسَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا، کیسے کلام کیا، بِإِيجَادِ الْحُرُوفِ وَالْأَصْوَاتِ فِي الشَّجَرَةِ، کہ آوازوں کو ایجاد کیا، تبھی تو اللہ نے کیا ہے کلام کہا۔ فَسَمِعَ مُوسَىٰ الْخِطَابَ الْإِلَٰهِي مِنْهُ، اور حضرت موسیٰ نے بھی کیا ہے ان آوازوں کو سنا ہے، باقاعدہ خطاب الہی کو سنا ہے۔ اب مصنف کیا اس کے اوپر تبصرہ کریں گے، کہتے ہیں هذا المعنى الذي ذكره صحيح لكنه مصداق، یہ جو انہوں نے معنی ذکر کیا یہ صحیح ہے لیکن یہ کیا ہے، ایک مصداق ہے، لکنہ مصداق من مصادیق کلامہ تعالی، کہ اللہ کا جو کلام ہے اس کلام میں سے ایک مصداق کیا ہے، آواز کو ایجاد کرنا ہے، جبکہ باقی مصداق کیا ہے، آوازوں کے علاوہ باقی چیزوں کو بھی ایجاد کرنا، خود فرشتوں کو بھیجنا، یہ بھی کیا ہے، کلام ہے۔ فقد عرفت، یہ بات آپ جان چکے ہیں کہ انہ فعلہ و ایجادہ، کہ یہ کلام کیا ہے، اللہ کا فعل اور اس کا ایجاد ہے، وہو عام، اور اللہ کا جو فعل اور ایجاد ہے یہ عام ہے، اس کا دائرہ وسیع ہے، کہ من ایجادہ الحروف والاصوات، کہ چاہے تو وہ ایجاد کرے حروف اور اصوات کو، آوازوں کو ایجاد کرے، یا وہ کسی ایجاد کرے، او ایجاد ہی الکائنات الاخری، یا وہ کہے دیگر جو کائنات کی چیزیں ہیں انہیں ایجاد کرے، تو خود جو اللہ کا ایجاد کرنا ہے، اللہ کا خلق کرنا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، کلام کہتے ہیں۔ اچھا اب آ جائیں جی اشاعرہ کے نظریہ۔ اب اشاعرہ کے نظریہ کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کلام جو ہے وہ صفت فعل نہیں ہے، یہ صفت ذات ہے۔ اب صفت ذات کے لیے ظاہری بات ہے اس کو اللہ کی ذات کے اندر انہیں ثابت کرنا پڑے گا نا، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بھئی جب بھی انسان جو ہے وہ کلام کرتا ہے تو کلام کرنے سے پہلے وہ اس کو سوچتا ہے ذہن میں، ٹھیک ہے، جب وہ اسے سوچتا ہے اس کلام کو اپنے ذہن کے اندر، تو وہ معنی جو اس نے اندر سوچے ہیں پھر کیا اسے کہہ دیتے ہیں، تو اب وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو انسان سوچ رہا ہے اسے بھی ہم کیا کہتے ہیں، کلام ہی کہتے ہیں، منطق میں سے کیا کہتے ہیں، نطق باطنی کہتے ہیں، کہ جو انسان سوچتا ہے، سوچ و بچار کرتا ہے، جو دل میں خیالات ہے، تو وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں، اس سے بس کیا کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ زبان کو حرکت نہ بھی دے رہا ہو، اگرچہ اس کے سامنے کوئی بندہ ہو بھی نہیں، تو خود جو انسان کا سوچ و بچار کرنا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے، کلام نفسی کہا جاتا ہے، کلام نفسی یعنی اپنے آپ سے کیا کلام کرنا۔ تو یہ کلام نفسی کبھی جو ہے وہ اصوات کی صورت میں ایجاد کر دیتا ہے وہ، اور کبھی کیا ہے اصوات کی صورت میں ایجاد نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو اب اشاعرہ کیا کہتے ہیں کہ اگر تو اللہ تعالیٰ اس کلام کو ایجاد کرے گا تو وہ پھر کلام فعلی ہو جائے گا، تو اس کو آپ کیا کہہ دیں، اس کلام کو آپ صفت فعل کہہ دیں، یعنی جب اللہ اصوات کو ایجاد کرے گا، لیکن جب تک اللہ نے ان کو ایجاد نہیں کیا، فقط اللہ کے وہ علم میں ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے وہ علم میں ہے، جس طریقے سے ہمارے یہاں کیا خیالات ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے خیالوں میں وہ چیز ہے، اللہ کے علم میں ہے، تو پھر وہ کیا رہے گا، اس کی صفت ذات رہے گی۔ جیسے ہم بہت ساری چیزوں کا علم رکھتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو سوچ رہے ہیں لیکن کہہ نہیں پاتے یا کہنا نہیں چاہتے، لیکن وہ ہمارے علم میں تو ہیں، تو ایسے ہی جو کائنات کی خلقت کے بارے میں چیزیں ہیں، انسانوں کے بارے میں جاننا جو بھی علم ہے، اللہ کے پاس جو علم ہے اسی علم کو ہم کیا کہیں گے، کلام نفسی کہہ دیں گے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا اشاعرہ کا کیا موقع بنا کہ کلام کیا ہے، قدیم ہے، اور قدیم ہے اور صفت ذاتی ہے، یہ صفت فعلی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ کلام کی تفسیر کرتے ہیں کلام نفسی سے، ٹھیک ہو گیا۔ مصنف کیا ہے اس کو رد کریں گے، مصنف کہتے ہیں یہ تو پھر وہی علم کا معنی آپ نے کر دیا، جبکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ علم اور چیز ہے اور کلام کیا ہے، اور چیز ہے، تو لہٰذا آپ نے علم کی تفسیر کر دی، یہ کوئی آپ نے الگ قسم کی کوئی تفسیر کلام کی نہیں کی۔ قال الاشاعرہ، اشاعرہ کیا کہتے ہیں کہ ان الکلام اما ان یکون حسیا او
نفسیاً کہ کلام کی دو قسمیں ہیں، یا تو وہ حصی ہوتے ہیں، حصی کیا مطلب آواز کی صورت میں، جس سے آپ کیا سنتے ہیں، قوت سماعت سے جس چیز کو سنا جاتا ہے اسے بھی کیا حصی کہا جاتا ہے۔ آواز سے خمسہ ہے نا ہمارے پاس میں، فقط اگرچہ اردو میں شاید محسوس کرنے کے مطلب ہم یہ لیتے ہیں کہ وہ چھونا، اس چیز کو چھونے کو ہم محسوس کرنا کہتے ہیں، حالانکہ عربی زبان میں جو دیکھنا ہے اسے بھی کیا محسوس کرنا کہتے ہیں، سننے کو بھی کیا کہتے ہیں محسوس کرنا کہتے ہیں، چکھنے کو بھی محسوس کرنا کہتے ہیں، کیونکہ جو بھی چیز حواس خمسہ کے ساتھ جڑے گی وہ علم حصی میں جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو کلام کیا ہوگا، حصی ہوگا، حصی کیا مطلب یعنی اسے سنا جائے گا باقاعدہ، او نفسیاً یا اسے سنا نہیں جائے گا، وہ فقط کیا ہوگا نفس میں ہوگا۔ وَيَمْتَنِعُ اِتِّصَافُ الْبَارِ تَعَالَى بِالْأَوَّلِ، اور جو پہلا کلام ہے نا کہ جس سے سنا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، تو اشاعرہ نے کیا کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ممنوع ہے۔ کیوں ممنوع ہے؟ لاستلزامی الآلات، کیونکہ اس سے آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کیا ہے آلات سے مرکب ہے، یعنی اس کے جسم میں کیا بہت سارے جسمانی آلات لگے ہوئے ہیں کہ جہاں سے وہ ایجاد کرتا ہے، آواز کو ایجاد کرتا ہے۔ فَيَتَّصِفُ بِالظَّانِ، بس نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ کلام فعلی کے ساتھ متصف ہی نہیں ہے۔ ابھی ہم شروع میں کیا کہہ رہے تھے کہ کلام فعلی تب بنے گا جب وہ آواز کو ایجاد کرے گا، تو اشاعرہ بھی یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کلام فعلی کے ساتھ متصف ہی نہیں ہے، یعنی ہم اسے کلام فعلی کے ساتھ متصف ہی نہیں کریں گے، کیونکہ اس سے اللہ کی توہین لازم آئے گی، یہ لازم آئے گا کہ اللہ کے پاس کوئی گلا ہے، کوئی حلق ہے، کوئی زبان ہے، اس طرح کے آلات ہیں، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں ہم اس معنی میں کلام نہیں کہتے، کلام حصی کے معنی میں ہم نہیں دیتے، کیونکہ کلام حصی کے لیے کیا ہے زبان چاہیے، کان وغیرہ چاہیے، اس طرح کے آلات چاہیے، تو آلات جب اللہ کے ہیں نہیں تو اس معنی میں ہم اللہ کو متکلم نہیں کہیں گے، تو بس ہمیں کیا ہے ثانی دوسرے معنی میں کہنا پڑے گا، جسے ہم کیا کہتے ہیں کلام نفسی کہتے ہیں۔ توضیح ذالک، اس کی وضاحت کیا ہے کہ قالو، کہ یہ اشاعرہ کیا کہتے ہیں کہ ان کل انسان یعلم من نفسہ، کہ ہر انسان اپنے نفس کے اندر سے اس بات کا علم رکھتا ہے کہ انہ عندما یرید ان یتکلم بکلام ما، کہ جب بھی یہ انسان ارادہ کرے گا کہ کوئی کلام کیا ہے بولے، خصوصاً اذا کان مہما وحساسا، خصوصاً وہ بات کیا ہو بہت ہی مہم اور حساس قسم کی ہو، تو فإنہ یرتب فی نفسہ وضمیرہ اولا، تو وہ سب سے پہلے کیا کرے گا اپنے نفس میں اپنے ضمیر میں کیا ترتیب دے گا، کس کو تفصیل دے گا، معانی ما یرید ان یتلفظ بہ، وہ معنی ترتیب دے گا کہ جس کا وہ تلفظ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ کلام بڑا مہم ہے حساس ہے، وہ ایسے کیا نہیں بولے گا، پہلے کیا سوچے گا۔ وَيَخْتَارُهَا بِدِقَّةٍ وَعِنَایَةٍ، اور ان معنی کو وہ اختیار کرے گا انتہائی دقت کے ساتھ، انتہائی توجہ کے ساتھ۔ ثُمَّ يُلْقِيهَا بِلِسَانِهِ بِالْأَلْفَاظِ الدَّالَّةِ عَلَيْهَا، یلقیہا، پھر وہ ان معنی کو القاء کر دے گا، بیان کر دے گا اپنی زبان کے ذریعے سے، ان الفاظ کے واسطے سے کہ الدالۃ علیہا، جو ان معنی کے اوپر کیا کرتے ہیں دلالت کرتے ہیں۔ فہذ الالفاظ، پس یہ جو الفاظ اس نے ادا کر دیے ہیں نا، اس کو کیا کہا جائے گا کہ ہے الکلام اللفظی الحسی، اسے کہا جائے گا کہ یہ کلام لفظی اور حسی ہے۔ وتلک المعانی الذہنیہ، اور وہ معنی جو اس کے ذہن میں تھے انہیں بھی کیا کہا جائے گا ہے الکلام النفسی، اسے بھی کیا کہا جائے گا کہ یہ کلام ہے جو اس کے کیا نفس میں تھا۔ وکلاہما کلام، اور دونوں کو کیا کلام کہا جاتا ہے، پہلے کو کہا جاتا ہے کہ کلام اس کے اندر ہے، اور دوسرے میں کیا ہے کہ اس نے کلام کا اظہار کر دیا ہے، یعنی بات آپ نے دل میں رکھی اور بات کا اظہار کر دیا، تو دونوں کیا بات اور کلام ہی کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ غیر ان الاول، لیکن جو اول ہے، اول سے کیا مراد ہے، یعنی وہ لفظی والا، ٹھیک ہے، جو لفظی والا کلام ہے وہ ممتنع علی اللہ تعالیٰ، وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کیا ہے محال ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ لأنہ یحتاج الی لسان ولہوات وادوات مادیۃ اخری مستحیلۃ فی حق تعالیٰ، کیونکہ جو کلام لفظی حصی ہے وہ محتاج ہے، کس کا محتاج ہے، الی لسان، زبان ہونی چاہیے، لہوات، لہوات کسے کہتے ہیں، اور یہ جو گلے میں لٹکا ہے، لٹکی ہوئی چیزیں ہیں، کوا، کوا، ہاں کووں کا کیا محتاج ہے، لہات کی جمع کیا ہے لہوات، کوے کا محتاج ہے، ٹھیک ہے جی۔ وادوات مادیۃ، اور مادی کیا ہے ادوات، مادی کیا ہے وسائل ہونے چاہیے، ان کا محتاج ہے۔ مستحیلۃ فی حق تعالیٰ، یہ زبان کا، کوے کا، حلق کا، اس چیز کا، یہ ساری چیزیں کیا اللہ کی ذات میں محال ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ذات کیا ہے جسم سے مبرہ ہے، نقص نہیں ہے، اسے احتیاج نہیں ہے آلات کی، تو لہٰذا کلام حصی تو وہ نہیں کرے گا۔ فَيَثْبُتُ لَهُ ثَانِی، پس اس کے لیے کیا دوسرا کلام ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ اس کلام کے بارے میں سوچے گا، ٹھیک ہے، وہ کلام کیا اس کے نفس میں ہوگا، نفس میں ہوگا کیا مطلب اس کو اس کا علم ہوگا۔ یلاحظ علیہ اولا، اس کے اوپر پہلا ملاحظہ کیا ہے، پہلا اعتراض کیا ہے کہ انہ لم یعہد، کہ یہ معروف نہیں ہے، یعہد معروف نہیں ہے،
کہ اطلاق و لفظ الکلام کے لفظ کلام کو استعمال کیا جائے علی المعانی ان معنی کے اوپر کہ الذہنیہ جو ذہن میں ہوتے ہیں، القائمۃ بالنفس کہ جو انسان کے نفس میں قائم ہوتے ہیں، والتی یعبر عنہا بالالفاظ کہ وہ معنی جو اندر قائم ہیں ان کو تعبیر کیا جاتا ہے الفاظ کے ذریعے سے. یعنی خود انسانی خیالات کو کلام کہا جائے یہ بات معروف نہیں ہے. کوئی شاعرانہ طور پہ تخیل کے طور پہ مجازن کہہ دیتا ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن عام پیرا میں اس کو نہیں کہا جاتا کہ جی اس بندے کے دل میں کلام ہے، یوں نہیں کہا جاتا، بلکہ کیا جاتا ہے اس بندے کے دل میں خیال ہے، خیال کہہ دیا جاتا ہے، یا اس بندے کو علم ہے یوں کہہ دیا جاتا ہے. باقاعدہ یہ کہا جائے کہ اس کے ہاں کلام ہے یہ نہیں کہا جاتا. اسی وجہ سے جو بندہ کیا ہے اپنے آپ سے گفتگو کر رہا ہو اگر وہ بول نہیں رہا تو ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ کن سوچوں میں گم ہیں. وہاں پہ لفظ کیا استعمال ہوتا ہے؟ سوچ استعمال ہوتا ہے، سوچنا استعمال ہوتا ہے. وہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ کس کلام میں کس گفتگو میں مصروف ہے. تو گفتگو میں مصروف کا لفظ کہاں پہ بولا جائے گا؟ جب وہ الفاظ کو ادا کرے گا. اگر وہ الفاظ کو ادا نہیں کر رہا، فقط تخیل کی دنیا میں ہے، تو پھر اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی آپ گفتگو میں محو ہیں. آپ محو گفتگو نہیں کہیں گے، اسے کیا کہا جائے گا کہ آپ سوچوں میں کیا کھوئے ہوئے ہیں، خیالوں میں کیا کھوئے ہوئے ہیں، یوں کہا جائے گا. تو لہٰذا مصنف نے کیا کہ لم یعد بھائی یہ بات تو معروف ہے ہی نہیں کہ کلام کا لفظ بولا جائے کن کے اوپر جو انسان کے نفس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے کیا لفظ کلام بولا جائے، یہ تو نہیں بولا جاتا. دوسرا کیا ہے کہ ان هذا المعنى الذي ذكروه للكلام النفسی کہ یہ معنی جو انہوں نے کلام نفسی کا ذکر کیا ہے لیس شیئا غیر تصور المعانی والتصدیق بها، یہ اس سے ہٹ کے نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ معنی کا تصور کرے اور اس کی تصدیق کرے. تصور اور تصدیق کیا دونوں علم کی قسمیں ہیں، علم تصوری اور علم تصدیقی. یعنی یہ علم تصوری اور علم تصدیقی سے ہٹ کے کوئی چیز ہے ہی نہیں. فیعول الکلام الی العلم، پس کلام کس کی طرف چلا جائے گا؟ علم کی طرف چلا جائے گا. یعنی کلام کو آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ کلام اور علم ایک ہی چیز ہے. یعنی اللہ کو متکلم کہیں اور عالم کہیں دونوں ایک ہی معنی میں ہیں. مع انہ غیرہ، جبکہ یہ بات ہمیں معلوم ہے، ہم محسوس کرتے ہیں کہ کلام کیا ہے؟ غیر علم ہے. کلام علم نہیں ہوتا، علم سے ہٹ کے کلام کیا ہے؟ کوئی اور چیز ہے. تو لہٰذا ہمیں کلام کو فعل بنانا پڑے گا علم سے نکال کے، وگرنہ تو پھر کلام اور علم ایک ہی چیز ہو جائیں گے. جبکہ ہمارا جو وجدان ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے اور جو لغت کے قوانین ہیں اس کے مطابق واضح ہے کہ کلام اور علم دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک چیز نہیں ہے. تو پس اشاعرہ کے اوپر مصنف نے دو اعتراض رکھے کہ نفسی علم کو کلام کہنا یہ کوئی معروف بات نہیں ہے، آپ اپنی طرف سے ایک بنا رہے ہیں. اور دوسری بات کیا ہے کہ اگر آپ بنا بھی لیں تو یہ پھر کلام اور علم میں کوئی فرق نہیں رہے گا، کیونکہ جب کہ ہمیں پتہ ہے کہ ماننا ہو غیر ہو کہ یہ جو کلام ہے یہ علم سے ہٹ کے ایک الگ چیز ہوتی ہے، دونوں ایک چیزیں نہیں ہوتی. تو یہاں پہ کیا ہے یہ اشاعرہ کے نظریے کو کیا مصنف نے رد کر دیا. اس کے بعد پھر مصنف اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کلام کو کیا حادث مانیں گے یا قدیم مانیں گے. تو گزشتہ معنی سے یہ بات پھر واضح ہو جائے گی کہ جو اسے صفت فعل مانیں گے وہ اسے حادث مانیں گے، اور جو اسے صفت ذات مانیں گے وہ اسے قدیم مانیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.